ہمارے ساتھ آج کے جو ہمارے گیسٹ اسپیکر موجود ہیں ڈاکٹر طیب قاضی صاحب، جو کہ جنہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئے جاپان سے اور اس ٹائم مینار یونیورسٹی میں لیکچرار بھی ہیں بزنس ڈپارٹمنٹ میں، اور ساتھ ہی ان کا اپنا انسٹیٹیوٹ ہے ہربنس پورہ میں کاروبار کالج کے نام سے. تو یہ وہ شخصیت ہے بیسیکلی جو کہ جاپان کی نیشنلٹی چھوڑ کے پاکستان میں آ گئے کہ میں نے پاکستان میں آ کے سرو کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور جہاں شاید ٹو بی آنیسٹ یہ بہت ہارش الفاظ ہیں کہ کوئی معنی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو لیکن پھر بھی ان کا ایک جو ایک حب الوطنی ہے وہ آپ دیکھیں. تو میں ابھی آپ سب لوگوں کی بھرپور تالیوں میں ان کو دعوت دوں گا کہ وہیں اور اپنی جرنی شیئر کریں اور کچھ الفاظ آپ لوگوں سے. تھینک یو، بہت شکریہ سب کا، بہت زیادہ شکریہ. اور جو سب سے ہمارے ماشاء اللہ سینئر بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاء اللہ مجھے میرے اندر اتنی ویسی کیپیسٹی نہیں ہے کہ اتنے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوں اور میں بات کروں. یہ الفاظ بھی میں تو ان سے سیکھنے والا ہوں. اور عمران کا بھی بہت شکریہ، ماشاء اللہ بہت اتنے جوان لوگوں کو وہ جو ہے نا وہ انگیج کر رہا ہے اور ان کو بتا رہا ہے کہ بھائی دنیا میں دوسروں کے لیے جینا بھی جو ہے نا وہ اس کی کوئی ویلیو ہے. اور اصل میں جینا وہی ہے جو آپ دوسروں کے لیے جیتے ہو. اپنی زندگی تو ہر انسان اپنے لیے تو ہر بندہ کر لیتا ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ دوسروں کے لیے جینا، آپ اپنی فیملی کے لیے جینا وہ بھی دوسروں کے لیے ہوتا ہے. آپ اس سے جتنا ایکسٹینڈ کرتے جائیں وہ سب اسی میں آ جاتا ہے. تو بہت شکریہ عمران کا بھی، اور یہ جو اتنے ماشاءاللہ سینئر لوگ بیٹھے ہیں ان کا. تو جیسے عمران نے تھوڑا سا میرا بتایا ہے، میں نے پی ایچ ڈی جاپان سے کی اور ایز اے میک اسکالر رہا وہاں پہ 5 سال وہاں پہ گزارے. اس کے علاوہ دنیا میں دوسری جگہ پہ بھی ذرا تھوڑا سا ایکسپلور کرنے کا ملا موقع. آسٹریلیا جو آپ بڑے نام دیکھ لیں، رشیا، یورپ، ادھر سے تو وہاں پہ بھی تھوڑا ٹریولنگ کا ایکسپیرینس ہوا. تو کافی کلچرز کو دیکھا، کافی ایکسپیرینس. تو یہی چیز ہے کہ اصل زندگی جو ٹرو لیڈرشپ ہے نا، جو میں آپ کو یہی بتاؤں کہ دوسروں کو امپاور کرنا. جو انسان اپنے لیے جتنے بھی ڈیولپڈ کنٹریز جہاں پہ بھی میں گیا نا، جہاں پہ بھی دیکھا، تو وہ یہی چیز ہے کہ انہوں نے اپنے لوگوں کا امپاور کیا. ہمارے حالات پاکستان کے ڈفرینٹ ہیں. ہمارے یہاں پہ لیڈرز جن کو ہم کہتے ہیں یا بنے ہوتے ہیں نا، وہ خود کو امپاور کرتے ہیں، لوگوں کو امپاور نہیں کرتے. مگر باقی دنیا میں جہاں پہ بھی the true leadership is کہ آپ اپنی نیشن کو، آپ اپنی یوتھ کو، آپ اپنی پبلک کو امپاور کرو. ٹھیک ہے، ان کی فلاح کے لیے، ان کی بہتری کے لیے آپ کیا کر رہے ہو. اور جتنے بھی ڈیولپڈ کنٹریز ہیں جہاں پہ بھی میں اپنا ایکسپیرینس دے رہا ہوں کہ انہوں نے عوام کی بہتری کے لیے کیا. اگر آپ کو یورپ اتنا خوبصورت نظر آ رہا ہے تو لوگوں نے جتنے بھی لیڈرز جو ان کے پولیٹیکل لیڈرز آگے یا انڈسٹریز آگے جو بھی، انہوں نے اپنے لیے نہیں کیا، انہوں نے لوگوں کے لیے کیا، ان کی ویلفیئر کے لیے کیا، ان کی زندگیاں آسان ہو جائیں ان کے لیے کیا. جاپان میں، آسٹریلیا میں، جہاں جہاں میں گیا. اسی لیے سوشل ویلفیئر اسٹیٹس یہی چیز ہوتی ہیں کہ لوگوں کی ویلفیئر کے لیے کرتے ہیں، اپنی عوام کے لیے، اپنی پبلک کے لیے، نہ کہ صرف اپنے لیے. مگر ہمارے حالات ڈفرینٹ ہیں اور یہی چیزیں ہیں میں آپ کو بتاؤں. اور یہی آپ جس طرح آپ کی طرح کے جو ینگ لیڈرز جو ہے نا، مطلب وہ جب تک اس فیلڈ میں نہیں آئیں گے، وہ جب تک لیڈرشپ رول میں نہیں آئیں گے، اپنے آپ کو آگے بڑھائیں گے نہیں، چیلنجز کو اڈاپٹ نہیں کریں گے، آگے نہیں پاکستان میں صحیح کہہ رہا ہوں، جتنا مرضی کر لیں پاکستان ترقی نہیں کرے گا. اور ہماری الٹیمیٹلی وی آر گوئنگ ٹو بی آنسریبل. آپ نے اللہ کے حضور بھی پیش ہونا. اپنی روزی روٹی تو چلے گی. سمجھ رہے بات کو؟ اپنی روزی روٹی، اپنا رزق تو چلنا ہی چلنا ہے. آپ اپنے لیے آج بھی کما کے مطلب کر سکتے ہو، مگر اس سے. اور ایک اور بات، جب تک انسان اپنے آپ کو دیکھو، آپ نے اگر ٹارگٹ رکھا نا میں نے آج اتنے کمانے، آپ اتنے کما لیے نا، تو آگے اس کے بعد آپ کا ایک مشن جو ہے نا وہ کب تک کر سکتے ہو آپ اس کو. ٹھیک ہے، جب تک آپ کا مشن آپ سے بڑھ کے سیلف لیس نہیں نہ ہوتا تو آپ کی زندگی ایک مقصد کے ساتھ چلتی رہتی ہے. آپ نے کوئی بھی زندگی میں چیز حاصل کر لو، اچھی جاب، اچھی ڈگری، باہر کا، جیسے کہ اب آپ میں سے جن لوگوں نے نہیں ایکسپیرینس کیا تو ان کے لیے ظاہر سی بات ہے، بڑی خواہش ہے یار جاپان کس طرح سے، یار یورپ کس طرح سے، یار دوسرے ملک کا سمجھ رہے. مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب ایک چیز انسان حاصل کر لیتے نا، اس کے بعد اس کی ویلیو کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ ایک صحیح جینوئن رول ہے. جب آپ اس سٹیج میں آؤ گے، آپ دیکھ رہے ہو اچھا یہ وہ چیز ہے جس کو ہم نے دیکھا تھا،
اچھا یہ وہ ایفل ٹاور یہاں پہ دیکھ لو، وہاں پہ بھی اسی طرح سے ہے، کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ایسا ہی وہاں پہ بھی سسٹم، بس وہ ایک ایکسپیرینس میٹر کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بات میں آپ کو، آپ جو مرضی ٹارگٹ رکھیں پیسے کمانے کا، رزق کا، مگر ایک مشن ضرور رکھیں جس کے اوپر آپ بھی چل رہے ہیں. پچھلے دنوں مجھے یاد آیا ثاقب اظہر صاحب جو ہے نا نیوزرز کے، وہ منہاج یونیورسٹی میں ہے، تو ان کی بھی مجھے بڑی اچھی لگی. انہوں نے کہا کہ آپ جو مرضی اسکل سیکھ لو، جو مرضی کرو، مگر دو چیزیں آپ نے زندگی میں شامل رکھو. ایک ادھر سے لیتے رہو، ادھر سے ہاتھ پکڑ کے چڑھائی پہ چڑھتے جاؤ، اور دوسرا جو ہے نا وہ دیتے جاؤ. ادھر سے سپورٹ لیتے جاؤ، ادھر سے سپورٹ دیتے جاؤ. اصل کامیابی میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، بیکاز ایوری باڈی از گوئنگ ٹو ڈائی. یہاں پہ ہر بندہ دنیا سے جانے والا ہی ہے، اور آپ دے کے کیا جا رہے ہو وہ سب سے زیادہ ویلیو ہے. اگر آپ ایک باغ میں گئے، ایک جگہ پہ گئے، وہاں سے کھایا پیا سارا کچھ کیا، واپس کچھ نہ دیا، تو کوئی فائدہ نہیں ہے زندگی کا. زندگی کے 20 30 40 50 60 70 سال آپ نے گزار دی، کسی کی ویلفیئر نہیں کی، جانے کے بعد کوئی دعا اٹھا کے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے والا نہیں ہے، کسی کی ویلفیئر کے لیے کام نہیں کیا، کسی کو آپ نے امپاور نہیں کیا، کسی کو سمجھایا نہیں، تو زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہے. تو یہ سب سے بڑا نیکی کا کام جو ہے نا وہ یہ آپ لوگ کر رہے ہیں، اور مجھے بڑا اس کے لیے اچھا لگا ہے کہ آپ مطلب یوتھ امپاورمنٹ کے لیے کام کر رہے ہو، لوگوں کی ویلفیئر کے لیے کام کر رہے ہو، اور سوشل ویلفیئر کے لیے کام کر رہے ہو. یہی اصل سکسیس ہے، سمجھ. اپنے لیے تو بس ٹھیک ہے، وہ تو مطلب ہمارے لیڈرز کرتے ہیں، جن کو ہم لیڈرز کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، مگر وہ لیڈرشپ ہوتی نہیں ہے. تو یہ آپ کا بہت مطلب اچھا ایک مشن ہے جس کے اوپر آپ لگے ہوئے ہیں، لوگوں کی ویلفیئر کا. اور اب آپ کا اگر کوئی کوشچن ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. سر آلموسٹ 3 months ہوئے ہیں کہ جوائن کیا ہے، لیکن میں نے انڈیگو ہائٹ میں جو آپ نے کانفرنس کی تھی، میں نے وہ جوائن کی تھی، مجھے اس سے بہت زیادہ موٹیویشن ملی. میں نے دیکھا کہ لوگوں کو 0 to hero کیسے بنے، پھر احساس دیکھا. اور اس کے بعد میری اپنی یونیورسٹی میں انوویشن ہب ہے، وہاں میں نے اپنا آئیڈیا پچ کیا. اب کچھ دنوں بعد میری پریزنٹیشن ہے ٹیم کے ساتھ، تو اس کے بعد اس آئیڈیا پہ مزید آگے کوئی بڑے لیول پہ کام ہوگا، کیونکہ میرا آئیڈیا بیسیکلی برین کریٹیوز کے نام سے تھا، جس میں ہم ایسے اسٹوڈنٹس کی ہیلپ کریں گے جو جن میں جو کانفیڈنٹ لیول ہوتا ہے وہ کم کر دیا جاتا ہے. سم ٹائم ٹیچر کانفلکٹ ہوتا ہے کہ ٹیچرز ہوتے ہیں وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ اچھے سے ان کا نہیں ہوتا، کہ باؤنڈ نہیں ہوتا کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر سکے. ٹیچرز بلکہ اپنی فیورٹزم کرتے ہیں جو کلاس میں، بیسیکلی یہ چیز ختم کرنی ہے. اور سیکنڈ پہ پیرنٹس جو اپنے بچوں پہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے جو آپ کے لیے ڈیسائیڈ کر دیا ہے نا فیلڈ، آپ نے اسی میں جانا ہے. اس چیز کو ختم کرنا ہے کہ آپ بچے کا جو اس کی اسکل ہے آپ اس کو دبا رہے ہیں. بیسیکلی ہمارا موٹیو یہ ہے کہ ہم نے ایسے اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کرنا ہے، ان کی اسکلس کو ہم نے ایسے پلیٹ فارم پہ لے کے آنا ہے جہاں پہ ایک کریٹیوٹی پاکستان میں بزنس ڈیولپمنٹ ہو. اور ایک ایسا ادارہ بنائیں گے جہاں پہ ہم ٹیچرس کاؤنسلنگ کریں گے، پیرنٹس کی کاؤنسلنگ ہوگی اور اسٹوڈنٹس کی کاؤنسلنگ ہوگی، اور ان کو ایک بہترین پلیٹ فارم دیا جائے گا، اور ان کو گائڈ کیا جائے گا کہ آپ کے لیے کیا چیز بیسٹ ہے، آپ کی اسکلس کے حساب سے آپ کو کون سا سبجیکٹ چوز کرنا چاہیے، اس کے لیے کون سی یونیورسٹیز بیسٹ ہے، کون سے کالج، کون سا اسکول بیسٹ ہے، اور سبجیکٹس کون سے بیسٹ ہیں. اس حساب سے ہم ان کو گائڈ کریں گے. جی بالکل. انہوں نے بات کی تو مجھے کچھ اور بولنے کے لیے وہ مل گیا، چیزیں مل گئی. دیکھیں پاکستان میں نا میں صحیح کہہ رہا ہوں، جب میں اتنا عرصہ وہاں پہ رہا اور بھی میں وہاں پہ رہ سکتا تھا. میری فیملی کا سیٹ اپ بھی کچھ اس طرح سے کہ میں مطلب وہ بڑے مطلب ایک کینیڈا میں اپنی نیشنلٹی کے ساتھ بیٹھے ہیں، ایک وہاں پہ جاپان میں فیملی کے ساتھ وہاں بیٹھے ہیں. وہ جاپان پسند نہیں آیا، حتیٰ کہ میں کہتا ہوں کہ دنیا کا بیسٹ ملکوں میں سے ایک ہے جاپان. اتنا یورپ بھی اچھا نہیں ہے، اتنا امریکہ بھی اچھا نہیں ہے، مگر وہ میرے دوسرے بھائی جان جاپان چھوڑ کے اب امریکہ شفٹ ہو گیا. ٹھیک ہے، ان کی اپنی چوائس ہے. تو بات باقی ہے کہ انسان کی خواہشات وہ ختم نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ اسکل ڈیولپمنٹ اور وہ چیزوں کو پہچاننا جن کے اوپر کام ہی نہیں ہوا وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اس میں ایک چیز یہ چیز میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں
کہ پاکستان میں آنے کا میرا واپس مقصد, وہاں پہ بھی سسٹم ٹھیک تھا, اگر میں جاب بھی کرتا تو وہاں پہ آگے بھی ٹھیک تھا, لینگویج کی بھی پروفیشنسی اتنی ہو گئی کہ ڈیلی کنورسیشن ہو سکتی ہے جاپنیز میں, لکھنا لکھانا بھی اب آتا ہے تھوڑا سا الحمدللہ. مگر پتہ ہے یہ چیز ہے کہ اگر ہم اپنے دنیا, ایک اور بات, جہاں پہ بھی دنیا میں گیا نا, ہر بندے کا اپنا اپنا پرسپیکٹو ہوتا ہے, مگر میں جہاں پہ بھی گیا نا مجھے میرا پاکستان ہی یاد آیا اور میرے اپنے لوگ ہی یاد آئے. جب ایک اور بات, جب آپ انٹرنیشنل دنیا میں نا, آپ کو پھر ابھی تو آپ اگر ایک جب آپ انٹرنیشنل ٹریول کرتے ہو نا, پھر آپ کو بڑی چیزوں کی ایکسپیرینس ہوتا ہے, بڑی سمجھ لگتی ہے آپ کے پولیٹیشین کی کیا اوقات ہے, کیا ویلیو ہے. جب پاسپورٹ آپ کا لائن میں لگتے ہو نا, آپ پاسپورٹ کے لیے امیگریشن کاؤنٹر پہ, میں نے وہ چیزیں فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس کی. بڑے سال پہلے کی بات ہے, میں جب تھائی لینڈ گیا, پاسپورٹ دیا کہ یار ویزا آن ارائیول تھا, مجھے اس بندے نے آگے جو کاؤنٹر پہ خاتون بیٹھی تھی نا, اس نے کہا نو ویزا آن دس پاسپورٹ. اور ساتھ ہی انڈین کپل ایک کھڑا تھا, بلیک پاسپورٹ ان کا, ان کو میرے سے بات کرنے کا انداز ہی ڈفرنٹ ہے. نو پاسپورٹ آن دس, نو ویزا آن دس پاسپورٹ. ٹھیک ہے نا, اس کے بعد پتہ ہے نا, دس از گرین پاسپورٹ, پاکستانی ویلیو کیا. انڈین جب آئے کپل, اس کا پاسپورٹ, ویلکم سر, ویلکم تھائی لینڈ. ٹھیک ہے, اور اسی طرح سے آپ کسی اور جگہ پہ بھی چلے جاؤ. میں آسٹریلیا گیا, اس نے حتیٰ کہ میرا ویزا مطلب جینوئن ہے نا, میں جاپان سے ٹریول کر رہا تھا, اس نے مجھے سائڈ پہ لگا دیا. ٹھیک ہے, میں یو کے جب گیا, اس نے مجھے سائڈ پہ لگا دیا کہ مطلب یہ بندہ آ کیسے گیا. سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ آپ کو دنیا کی سمجھ لگتی ہے کہ آپ کی اوقات ہماری دنیا میں انٹرنیشنل رینکنگ میں اوقات کیا ہے. ایک محلہ ہوتا ہے نا گلی میں, گلی محلہ ہوتا ہے نا, وہاں پہ ہر گھر کے مطابق, جتنا بڑا گھر گاڑی لائف ہے اس کے مطابق اس کی عزت ہوتی ہے. چھوٹے اگر جھونپڑی میں رہ رہا ہے نا تو اس کی رسپیکٹ اسی حساب سے ہوتی ہے. تو دنیا میں بھی ہماری ایک جھونپڑی والا حساب ہے. ہماری رسپیکٹ پاسپورٹ کی جتنا مرضی آپ کہتے رہو نا, ہمارے پاسپورٹ کی ویلیو صرف یہی ہے کہ جب کسی گورے نے کسی جگہ پہ دیکھنا نا پاسپورٹ آپ کا, فارغ کراؤ. بھائی پاکستانی یو کے میں وہاں پہ کیا کر رہے ہیں, سعودی عربیہ میں مانگ رہے ہیں, ایسا ہی ہے نا, مانگ رہے ہیں یا صفائیاں کر رہے ہیں. دبئی میں ویزا, دبئی ویزا نہیں دے رہا آپ کو. کیوں؟ آپ چوریاں چکاریاں کرتے ہیں وہاں پہ, مانگتے ہیں وہاں پہ, فلش صاف کرتے ہیں. تو آپ دیکھو وہ بندہ جو وہ آپ کے گھر کا سویپر ہو, اس کا کوئی رشتہ دار بڑا پہن پہن کے بھی آ جائے, مگر آپ کے دماغ میں اس کا ایک ویلیو تو وہی بنی ہے, سویپر کا بھائی ہے, سویپر کے گھر سے آیا. یہ نہیں ہوتا کہ وہ اچھے کپڑے پہن کے آ جائے تو آپ وہ تو سویپر, مگر یہ صحیح ہے, اس کو بھائی کرسی میں بٹھاؤ, نہیں بٹھاؤ گے آپ. تو سیم آپ کی ہماری ویلیو یہی انٹرنیشنل انوائرمنٹ میں ہوتی ہے, اور اس میں ہمارے لیڈرز کا بہت بڑا رول ہے. جہاں پہ آپ کا لیڈر اچھا, گھر کا سربراہ اچھا نا, پورے خاندان کی ویلیو ہوتی ہے. کمپنی کا لیڈر اچھا ہو نا, کمپنی کا آنر, اس کا برانڈ نیم لیڈر اچھا ہو, پورے برانڈ کی آپ کا سویپر تک کی ویلیو ہوتی ہے, ہر بندے کی ویلیو ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, اس کی ایک پہچان ہوتی ہے, اس کی مطلب اس کو امپورٹنس دی جاتی ہے. تو یہی چیز ہے کہ آگے ہم تو وہی, میرا تو مشن ہے کہ یار میں لوگوں کے لیے جتنا اپنی یوتھ کے لیے, اپنے مطلب ینگسٹرز کے لیے جتنا اچھا کام کر سکوں, جتنا ان کو سمجھا سکوں. بھائی اپنے آپ کو پہچانو, اپنی ویلیو کو سمجھو, اپنے آپ کو یوزلیس نہ بناؤ. ٹھیک ہے, چاہے کوئی ہنر سیکھو, اسکل سیکھو, مگر اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ کرو, اپنے آپ کو پہچانو. اور ایک اور, ہر انسان یونیک ہے, بھیڑ چال نہیں چلنا کبھی بھی. یہ بھی یاد رکھ لیں کہ اس نے یہ ایس ای او سیکھ لی, اس نے یہ ہنر سیکھ لیا, اس نے یہ سیکھ لیا, تو بس وہ پیسے کما رہا تو میں بھی وہی کر لوں. دنیا کا سب سے بیسٹ تعلیم کا نظام پتہ ہے فن لینڈ کا ہے, اور اس کی ریزن پتہ ہے کیا ہے, کیا ہو سکتی ہے, کس کے ذہن میں آتا ہے کیا ہو سکتی ہے, کس کو پتہ ہے؟ صرف اتنی سی بات ہے, جس فیز کا وہ بچے کو پہچانتے ہیں, جس میں جو اسکل اچھی ہوتی ہے نا, اس کو اس لائن میں بھیج دیتے ہیں. بچپن سے چھوٹے ہوتے سے نا, جاپان میں 5-6 سال تک بچے کا کوئی امتحان نہیں ہوتا, بچے کا کوئی امتحان نہیں ہوتا 5-6 سال تک. بچے کو انجوائے کرنے دیتے ہیں, اس کو انسان بناتے ہیں. سب سے زیادہ بات بڑی, انسان بناتے ہیں. رولز سگنلز کا وائلیشن نہیں کرنی. آپ نے کس طرح سے چوری چکاری زیرو. میں نے ایک اور بھی انٹرویو میں یاد آ گیا, وہاں بات ہو رہی تھی, شاید ہم قتل کر دینا یا اس سے جو بھی کر دو, اس کو اس جرم کو اتنا جرم نہیں سمجھتے جتنا وہاں پہ جھوٹ بولنا جرم ہے.
تو وہ انوائرمنٹ آپ تصور تو کرو کیسی انوائرمنٹ ہوگی جہاں پہ آپ کا بٹوا پرس گر جائے تو کسی نے اٹھانا ہی نہیں ہے, کوئی اٹھاتا ہی نہیں ہے, کسی سے کنسرن ہی نہیں ہے. اگر کوئی جاتے ہوئے پولیس والے کو نظر آ گیا تو وہ اٹھا کے اپنے وہ تھانے میں لے جائے گا, تو آپ وہاں پہ جائیں تو وہاں پہ مل جائے گا. مطلب کیا وہ دنیا ہے, اور وہ مسلمان بھی نہیں ہے. اور ہمارے یہاں پہ حالات تو ٹوٹلی ڈفرنٹ ہے, گری چیز ملتی ہی نہیں, سمجھ رہے. تو یہ چیز ہے. اور اس میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, گورنمنٹ لیول پہ تو جو بھی چیز ہے, آپ کو لیڈرز, ٹاپ لیڈرز, جب تک آپ نے خود کو اچھا نہیں نہ کرنا, کچھ بھی اچھا کوئی نہیں ہونا. آپ خود کو انڈیویجول لیول پہ امپاور کرنا شروع کرو, خود اچھا کرنا شروع کرو, ہر چیز آہستہ آہستہ اچھی ہو جائے گی, ہر چیز آہستہ آہستہ اچھی ہو جائے گی. اور دوسری بات, کتابوں سے علم ضرور لو, مگر وہ علم کی اتنی ویلیو نہیں ہے جو آپ نے پریکٹیکل کر کے سیکھا ہوتا. اس کی سب سے زیادہ ویلیو ہوتی ہے جو آپ پریکٹیکل کرتے ہو. اور میرا بھی پاکستان میں بس پریکٹیکل ہی کر رہا ہوں, کتابیں پڑھی وہاں پہ, سارا کچھ اور بھی کیا, یہاں پہ کیا آپ پریکٹیکل کر رہا ہوں. بڑا چیلنجنگ اور مشکل کام ہوتا ہے. لوگوں کو اچھا کرنے کو کہنا وہ بڑا آسان ہوتا ہے, بولنا, مگر پریکٹیکل کر کے دکھانا وہ سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے. تو یہ چیز ہے کہ آپ نے بڑا ہمیشہ مشن اچھا رکھنا ہے, پازیٹیو, سیلف لیس رہنے کے جو ہے اس کے اوپر فوکس رکھنا ہے, سیلف لیس رہنے کے اوپر فوکس رکھنا ہے. وہی بات مجھے بڑی اچھی بات لگی اس کی جو ہے نا ثاقب حضرت کے, جی بھائی اوپر سے لیتے رہو علم, نالج, کچھ بھی چیز لیتے رہو, مگر پیچھے والا دروازہ بند نہیں کرنا, پیچھے اس کو دیتے جاؤ, بانٹتے جاؤ. یہ کبھی نہ کرنا کہ بھائی میں نے بس لے لیا اور اپنے تک اس کو دبا کے رکھ لیا, نہ, یہ کوئی چکر نہیں ہے, یہ کوئی چکر نہیں ہے. اوپر سے علم لیتے جاؤ, جو بھی اسکل ہے, ہنر لیتے جاؤ, نیچے اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتے جاؤ. کھانا مل رہا ہے نا, وہی بات ہے نا, اگر 100 مل رہا ہے تو اس میں سے تھوڑا سا دوسرے لوگوں کا بھی حصہ دے کے تو کرتے جاؤ. تو یہ ماشاءاللہ بڑا اچھا ہے. اور لوگوں کی ویلفیئر تو بھائی زندگی کا اثاثہ ہے. بالکل, عیدی صاحب کا بھی نام آج تک ہے, جتنے بھی لوگوں کا ہے. آپ دنیا گھوم لو گے, آپ کی خواہشات پوری ہو جائیں گی, کچھ کہ آپ کو لگے گا اچھا یہ چیز ہے, وہ یہ بھی کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں. مگر جو آپ کو وہی بات ہے نا, سکون ملتا ہے نا بھوکے رہ کے کسی کو کھلانے کا, اس کا کہتے ساری ہیں, مگر وہ جو سکون ملتا ہے نا, آپ امیجن کرو. ایک اور بات, امیجن ایک آپ نے کرنا ہے کہ یہ کہ آپ زندگی کے آخری لمحات میں ہو کر, یو آر آن یور ڈیتھ بیڈ, آخری سانس چل رہی فار ایگزامپل, اور یہ حقیقت ہے, جانا ہی ہے, کوئی رکا ہے یہاں پہ. قرآن پاک میں ہے کہ یہ وہ بالکل سچ, مطلب ایک ہوتا ہے نا بڑی پکی سچائی ہے کہ آپ نے جانا ہے. تو جانے سے پہلے آپ کو کیا زندگی میں, یار اسٹیو جابس کا بھی کہتا ہے, اتنا پیسہ کمایا, بہت پیسہ کمایا, پیسہ اکٹھا کر لیا, اتنا بینک میں پیسہ, مگر مجھے صحت نہیں کچھ دے سکتا. کینسر ہو گیا تھا نا اس کو, صحت نہیں دے سکتا, میں زندگی انجوائے نہیں کر سکا, میں زندگی جی نہیں سکا, میں نے صرف پیسے کمانے کے اوپر فوکس کیا. تو اسی لیے یہ چیز آپ نے ضروری ہے کہ یار کہ اب اگر آخری لمحات میں ہوں تو کیا میری زندگی میں کوئی ریگریٹ تو نہیں ہے, پچھتاوا تو نہیں ہے, میں نے لوگوں کے لیے بیسٹ کیا نا, میں نے اپنی طرف سے جو بھی بیسٹ کیا کہ صرف اپنی روٹی روزی کے لیے زندگی کرتا رہا ہوں, اپنا گھر گاڑی خواہشات کے اوپر زندگی گزاری ہے بس, کہ میں نے لوگوں کے لیے کیا. کیونکہ وہی بات ہے کہ جو لوگوں کو کر کے دوسروں کو امپاور کر کے کسی بھی سٹیج پہ, مجھے بھی, میں اس سٹیج پہ ہوں نا, اور آپ اگر اوپر سے بڑے لوگوں کو دیکھ لو یا اوپر ایج سے چھوٹے لوگ, جو آپ دوسروں کی ہیلپ کر کے جو سکون ملتا ہے نا, کسی اسکول میں چلے جاؤ آپ جہاں پر ڈسیبل ہے, جو بچے یتیم ہے, یا اس طرح سے کر کے چلے جاؤ وہاں پہ, ان بچوں سے کبھی زندگی گزار کے تو دیکھیں. اور ایک اور بات مجھے بڑی یہ چیز اس لیے بھی یاد آ رہی ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو بھی جیسے بھی جہاں پہ بھی آپ ہو نا, یہ اللہ کا خاص کرم ہے جو آپ صحیح ہو. ورنہ جو سڑکوں پہ مانگ رہے ہیں, اور جو میں تو خود تصور کرتا ہوں کہ یار میں رات کو اگر کبھی سوتا ہوں تو میں سوچتا ہوں یا اللہ میرے اندر وہ کون سی کوالٹی ہے جو میں اس گھر میں مطلب اتنا سکون سے سو رہا ہوں. اور میرے گھر کے باہر تھوڑا سا دور کر کے کبھی میں نے دیکھتا ہوں کہ ایک بچہ اور والدہ اس کے سڑک کے کنارے مطلب اس طرح سے وہ پڑے گا. میں سوچتا ہوں یا اللہ میرے اندر اور اس کے اندر کیا فرق ہے, میرے اندر کیا کوالٹی ہے کہ جو اللہ نے مجھے یہاں پہ رکھا ہوا ہے, اور اس کے اندر کیا خامی ہے کہ وہ وہاں پڑا ہوا ہے.
مجھے تو کوئی خوبی نہیں نظر آتی بھائی کہ میرے اندر کوئی بڑی خوبی ہو, بڑا مطلب میں یہ اسکل ہے, ہنر ہے. کیوں آپ کو وہی روٹی کھاتے ہو, وہی کھانا کھاتے ہو, کسی کے لیے وہی بیماری بن جاتا ہے. اگر کسی کو کینسر ہوتا ہے تو کوئی علیحدہ سی چیز نہیں کھاتا, وہی گندم وہی چیزیں وہی آپ کے اندر جا کے کینسر کی وجہ بن جاتے ہیں, اور وہی چیزیں جب آپ کھاتے ہو آپ کے لیے اندر صحت بن جاتے ہیں. تو اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے. آپ اگر صحیح ہو, تندرست ہو, انجوائے کر رہے ہو اپنی لائف کو, خوش ہو, اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے. یہ بھی چیزیں یاد رکھنی ہیں, یہ کبھی نہیں بھولنا. اگر آپ صحیح چل پھر رہے ہو نا, آپ کی ٹانگیں بازو جسم بالکل صحیح, تو آپ کی کوئی کمال نہیں ہے. جن کی ٹانگیں کٹ جاتی ہیں, جن کو اللہ تعالیٰ معاف کرے کوئی اور چیز, ان کی میں ان کا کوئی قصور نہیں ہوتا. تو آپ بس یہ چیزیں یاد رکھنی ہے کہ سیلف لیس رہنا ہے ہمیشہ. مشن اپنی ذات سے بڑھ کے ہونا چاہیے, اور اصل لیڈر ہمیشہ وہی ہوتا ہے جو اپنی ذات سے بڑھ کر ہوتا ہے. ایدھی کو دیکھ لو یا جتنے بھی اور بھی لیڈر جتنے بھی دنیا میں گزرے, وہ یہی, ٹھیک ہے نا. چاہے وہ تو بڑی بہت بڑی مثال نا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ تو بڑی مطلب ہم تو پہنچ بھی اس کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. تو اس لیے اصل لیڈرشپ وہی ہے, سیلف لیس رہنا. اور دوسرا یہ اجر, اگر آپ نے جو بھی محنت کیا, آپ کو نہیں پتا, ایک اور بات یہ بھی یاد رکھیں, آپ کو نہیں پتا کہ ایک جس لمحے آپ سمجھ گئے شاید یہ میرے لیے ویلیویبل نہیں ہے, مگر یار میں کسی کو کیا, مگر ہو سکتا ہے وہی ایک لمحے نے کسی کی زندگی ایسے بدل دی ہو تو پوری زندگی آپ کو یاد رہے. اور میں تو ابھی تک اسٹوڈنٹ ہوں, اور میں ہر ایک لمحے سیکھ ہی رہا ہوتا ہوں. ایک ہوتا ہے نا سیکھنے کا موڈ ہوتا ہے, ایک موبائل کے سائلنٹ موڈ ہوتے ہیں, میں ہر وقت لرننگ موڈ میں ہوتا ہوں. ہر چھوٹوں سے بھی سیکھ رہا ہوتا ہوں, اور یہ بات صحیح ہے, بڑوں سے بھی سیکھ رہا ہوتا ہوں اور چھوٹوں سے بھی سیکھ رہا ہوتا ہوں. تو آپ نے ہمیشہ سیکھنا ہے, یہ والی بات یاد رکھنی ہے. سیکھتے جاؤ اور سکھاتے جاؤ, لیتے جاؤ اور بانٹتے جاؤ. اگر اپنے پاس روک کے رکھ لیا نا تو اتنا حساب مشکل ہے. دنیا میں آپ نے کچھ لمحے باقی ہیں بس. جتنے مرضی آپ جوان ہو, انرجی میں ہو, you are going to die. This is true. This is ultimate truth. You are going to die. کسی بھی لمحے. اور پھر وہ تصور کر لو اللہ کے حضور پیش ہونا اور اس کو کیا بتانا. ٹھیک ہے جی, میری بیسٹ وشز آپ کے ساتھ ہیں. بہت زیادہ اس بچے کا یہ, میں اس سے بھی بہت زیادہ سیکھ رہا ہوں. صحیح بات ہے, میں تو جوان سے جب پاکستان ہے جو چیزیں سیکھی نا پریکٹیکل, وہ اصل چیزیں ہیں. جیکما جو اس کا علی بابا گروپ کا نا, وہ کہتے ہیں یور ایکچوئل لرننگ اسٹارٹ وین یو گو ان دی مارکیٹ. کوئی بھی ڈگری لے لو, چاہے آپ نے پی ایچ ڈی لے لی, ایم پی اے, ماسٹر, جو بھی ڈگری لے لو نا, وہ بھی لرننگ ہے, مگر وہ ایک ڈفرنٹ ٹائپ کی لرننگ ہوتی ہے. مگر اصل لرننگ حقیقت میں لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, بات کرنا, لوگوں کے رنگ بات, مطلب وہ اصل لرننگ ہوتی ہے جب ہم مارکیٹ میں جاتے ہو. پھر آپ کو پتا چلتا ہے اچھا کتاب میں تو لکھا تھا کہ یہ والا 2+2 فارمولا ہوتا ہے, 4 بن جاتا ہے, مگر ایکچوئل میں مارکیٹ میں 2+2 4 نہیں ہوتا. ہو بھی سکتا اور نہیں ہوتا. اور ایک اور بات میں کہتا ہوں کہ پیور سائنسز جس طرح سے ہوتی ہے نا, H2O کا فارمولا کیا ہوتا ہے, H2 پانی کا فارمولا کیا ہوتا ہے, H2O کا فارمولا ویسے H2O وہی ہوتا ہے, پانی کا فارمولا کیا ہوتا ہے, H2 کاربن ڈائی آکسائڈ کے کیا ہوتا ہے, CO2. ان پیور سائنسز کے علاوہ زندگی میں کسی چیز کا فارمولا نہیں ہے. پیور سائنسز کے علاوہ کسی چیز کا فارمولا نہیں. آکسیجن کا O2, سمجھ رہے ہو, سکسیس کا کوئی فارمولا نہیں ہے کہ بھائی اس نے ایسا کیا ہے تو میں بھی ایسا کر لیتا ہوں تو میں کامیاب. اس نے ایسا کیا, اس کی سکلز اس میں سے میچ کر رہی تھی, اس کا ایک کنیکشن بڑا فکس بن گیا, تم کرو گے تو ہو سکتا تم ڈوب جاؤ. ایک بندے نے آج کا بڑا موسم, عید کا سیزن آ گیا یار, اس نے 5 لاکھ روپے لگایا عید کے سیزن والے سٹاک پہ, یہ والے تم بھی 5 لاکھ لگا دو, تمہارا اس کا بھی ڈبل ہو گیا, تمہارا بھی ہو سکتا ہے اس کا ڈبل ہو جائے, تمہارا 0 ہو جائے. کامیابی کا اس لیے ڈو یور بیسٹ, فائنڈ یور سیلف, اپنے آپ کو پہچانو اور بیسٹ کرو, ایسا کہ لائف میں کبھی ریگریٹ نہ رہے. میں کہتا ہوں کہ مجھے زندگی میں, پاکستان میں بھی مجھے لوگ پوچھتے ہیں یار پاکستان سے تم بھی, میں کہتا ہوں یار مجھے ایٹ لیسٹ وہی بات ہے کہ میں نا جو کر رہا ہوں نا وہ بیسٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اور عمران خان کا بھی میں نے سنا, آپ دیکھیں جتنا جو ایج کا بندہ ہوتا ہے نا, اس کا مطلب اس کی بات میں اتنا ہی وزن ہوتا ہے.
کیوں؟ اگر کوئی 70 سال میں بندہ بیٹھا ہے نا، اس کا مطلب وہ کر رہا ہے، تو اس کا مطلب اس کا پیچھے پورے 70 سال کا نچوڑ ہے زندگی کا. اور جو 20 سال کا بچہ ہے نا، اس کا 20 سال کا نچوڑ ہے. اس کا آنسر اب میں اکثر پوچھتا تھا، جب میرے سے بڑے لوگ ہیں، میں پوچھتا ہوں واٹ از لائف. اب ہر بندے کا آنسر ڈفرینٹ ہوگا. لائف جو 60 کے پاس ہوتے ہیں، کوئی کہتے ہیں یار لائف جو ہے نا یہ بس دکھ ہی ہے، پریشانی ہی ہے. 60-70 سال 60-65 سال. اب یہ بچہ میرے ساتھ ہے، اس سے پوچھا میں نے کہا واٹ از لائف. کہتے سر لائف جو ہے نا یہ ہے یونیورسٹی لائف. وہ کہتے سر یہ لائف میں نا سیکھنے کو ہوتا ہے تاکہ آپ اپنے فیوچر کی بات کر سکو. اب دیکھو یہ 20-22 سال کی ایج میں فیوچر کو سوچ رہا ہے، اور جو 60 سال میں ہے اس کو تو پتا ہے آگے فیوچر والا کام تو بس سمجھ رہے تو یہی چیز ہے. بات سمجھ رہے اس کا تو فیوچر مطلب تو یہ چیز ہے. تو وہی چیز ہے کہ آپ نے بیسٹ کرنا ہے ایسا کہ. اور ایک ریسرچ کہتی ہے کہ زندگی میں جو لوگ آسٹریلیا میں ایک ریسرچ کی گئی، ان سے پوچھا گیا کہ آپ اپنی لائف کے ریگریٹ بتا دو، اور سب سے زیادہ جو لوگوں کو ریگریٹ تھا نا وہ صرف ایک ہی تھا. کیا؟ وہ نہیں کر سکے جو کرنا کاش کہ میں یہ کر لیتا، کاش کہ میں یہ کر لیتا. ٹھیک ہے، کسی چیز نے روکا، منع کیا، جو بھی جیسے حالات ہیں، مگر کاش کہ میں یہ کر لیتا. تو زندگی میں یہ میں اپنی زندگی ایٹ لیسٹ مجھے کوئی ریگریٹ نہیں ہے. میں نے جو بھی کیا ہے بیسٹ کرنے کی کوشش کیا ہے، ہوا نہ ہوا بیسٹ کرنے کی کوشش کیا. عمران کی بات رہ گئی، وہ کہتا ہے کہ انسان محنت کر سکتا ہے، اور وہ بھی قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ انسان محنت کر سکتا ہے اور اس کو کرنی چاہیے، اور کامیابی اللہ دیتا ہے. اب اس کی مرضی ہے، وہ دے گا ٹھیک ہے، نہیں دے گا نہ ملے، مگر ایٹ لیسٹ آپ کو تو ریگریٹ نہیں ہونا چاہیے. تو میں اپنی مثال خود کہہ رہا ہوں کہ میں یہاں پہ رہا، میں وہاں پہ رہا، میں اور جگہ پہ جہاں پہ بھی گیا، مجھے زندگی میں ریگریٹ نہیں ہے. میں نے بیسٹ کیا ہے. شاید انہی چیزوں سے سیکھ کے یار کہ ہر بندہ کہتا ہے کہ جی ریسرچ کہتی ہے کہ لوگ جو ہے نا ریگریٹ رکھتے ہیں آخری سانس میں بیٹھ کر. تو میں یہی شاید اس لیے کہا کہ میں نے زندگی کے آخری میں نہیں چاہتا کہ میں کوئی ریگریٹ رکھ سکوں یا کچھ بھی اس طرح سے رکھوں. میں نے -2-3 ٹیمپریچر میں بھی پارٹ ٹائم جاب کی ہے. ڈبل گلوز پہن کے بھی سر ہاتھ جم جاتے تھے اندر سے. جاپان میں ڈبل گلوز پہن کے نا، ڈبل گلوز پہن کے بھی اندر سے ہاتھ جم جاتے تھے. باہر سنو اتنی پڑی ہوتی تھی. میں نے اس میں بھی پارٹ ٹائم جاب کی ہے. مگر وہ چیزیں مجھے پتا ہے نا، میں نے کبھی نہ پکچر لی ہے نہ مجھے، مگر وہی ارننگ اسکالرشپ میرا ہوتا تھا جاپان میں، مگر وہ والے پیسے میں نے نا اپنے شوق کے لیے رکھے تھے. یار میں نے یہ پیسے جمع کر کے نا، مجھے شوق تھا کہ میں دنیا ذرا گھوم سکوں، انٹرنیشنل ٹریول کر سکوں. اسکالرشپ اتنا ہی تھا، فیس تو میری ہوتی نہیں تھی، مگر رہنے کا اور کچھ گھر پہ سسٹم کرنے کا. تو باقی وہ پیسے میں ڈیڈیکیٹڈلی اسی میں ہوتے تھے. پارٹ ٹائم رات کو، کبھی رات کو 11 سے صبح 5 بجے تک نوکری کرنی، کبھی رات کو چھٹیوں کا ہونا تو شام 6 سے 12 بجے تک کرنی. افطاریاں وہاں پہ ہوتی تھی، سحریاں وہاں پہ ہوتی تھی. مگر وہی بات ہے کہ ان چیزوں نے مجھے سکھایا ہے، ہر چیز نے. تو وہ مائنس ٹیمپریچر میں محنت کی بھائی پیسے، مگر وہ چیز ہے کہ میں نے زندگی میں ریگریٹ نہیں رکھا بھائی. بیسٹ کیا ہے اپنے لیے، دوسروں کے لیے. نہ مجھے ہوس ہے کہ پیسہ میرے پاس بہت، پیسہ جتنا آ بھی جائے تو وہ بھی اس کی کمی کبھی نہیں پوری ہو سکتی. مطلب کبھی وہ آپ بھر نہیں سکتا. آپ نے گاڑی رکھ لی، بڑی گاڑی کا شوق، بڑی گاڑی رکھ لی، پھر آپ کو جہاز کا شوق، ہیلی کاپٹر کا شوق، سمجھ لو. آپ پاکستان کے پرائم منسٹر بن کے دل پھر کیا یار یہ کاش کہ میں امریکہ کا چوتھی بار بھی بنتا ہے. آپ چوتھی بار، اب چوتھی بار اس لیے بن رہا ہے کیونکہ وہ امریکہ کا اس سے آگے بڑے جگہ کا بن نہیں سکتا. نہیں تو اس کی خواہش ہوتی کہ بھائی پاکستان کا بن گیا، آپ انڈیا کا بن جاؤ. سمجھ رہے ہو؟ تو بیسٹ کرو، انجوائے کرو لائف کو. دین بہت خوبصورت ہے ہمارا، یہ بھی مجھے پتا چلا جاپان میں جا کے. پاکستان میں اتنا دین کی قدر نہیں تھی، وہاں پہ جا کے جب دیکھا نا بھائی یہاں پہ تو بھائی رشتے ہی بکھرے، صاحب ہی بکھرے یہاں پہ. تو پھر پتا چلا بہن بھائی کا رشتہ کیا ہے.